حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اس نے میرے سے نکاح سے انکار کیا تھا، اور اس عورت کو کسی اور نے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے اس کے ساتھ نکاح کرنا پسند کیا، تو مجھے اس پر غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو مار ڈالا، تو کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، امک حیۃ، تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ قال تب الی اللہ عز وجل وتقرب الیہ ما استطعت، تو فرمایا اللہ تعالی کے سامنے توبہ کر اور جتنا اللہ تعالی کی طرف نزدیکی حاصل کر سکے اتنا نزدیک ہو جا۔ فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حیات امہ، راوی کہتے ہیں کہ یہ قصہ میں نے سنا تو میں گیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس شخص سے اس کی ماں کے زندہ ہونے کا کیوں پوچھا تھا؟ آپ نے اس شخص سے اس کی ماں کے زندہ ہونے کا کیوں پوچھا تھا؟ فقال، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ عز وجل من بر الوالدۃ، مجھے ایسا کوئی عمل معلوم نہیں جو والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کے اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے اس شخص سے یہ سوال کیا تھا کہ والدہ تیری زندہ ہے؟ اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی تو میں اس کو یہی کہتا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کا معاملہ کرو، تو یہ آپ کا عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے تمہارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا، اس عمل کی برکت سے تمہارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا جو تم نے ایک عورت کو خواہ قتل کر دیا۔ اسے یہ پتہ چل گیا کہ اگر آدمی سے سخت گناہ ہو جائے اور آدمی اس پر توبہ استغفار کرے اور توبہ استغفار کے ساتھ دوسرے نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل خصوصاً اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، اس عمل کی برکت سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من ابر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ قال امہ کا، فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ قال ثم من، عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ قال امہ کا، فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ قال ثم من، عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ قال امہ کا، فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ قال ثم من، عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ قال ابا کا، فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ اسی مضمون کی حدیث ہے جو تھوڑا پہلے گزر گیا کہ اگر خدمت کے اور حسن سلوک کے 4 حصے مثلاً کیے جائیں تو 3 حصے ماں کا حق ہے، چوتھا حصہ باپ کا حق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى رجل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تأمرنی، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال بر امک، فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ثم عاد، پھر وہ شخص دوبارہ آیا، فقال بر امک، تو آپ نے پھر اس کو یہی فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ثم عاد، پھر وہ تیسری دفعہ آیا، فقال بر امک، تو آپ نے اس کو پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔
ثم عاد الرابعة فقال بر اباک، پھر چوتھی دفعہ آیا تو آپ نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ 3 دفعہ آپ نے والدہ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا، چوتھی دفعہ آپ نے والد کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا۔ والدہ کے ساتھ حسن سلوک بھی والدہ کا حق ہے، اور والد کے ساتھ حسن سلوک بھی والد کا حق ہے۔ اس لیے آدمی جیسے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے والد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔